ناظرین، میں مرزا راحیل سفیر ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، صبح 9 کے اس ایپیسوڈ میں آج جس شاعر سے میں آپ کو روبرو کروا رہا ہوں وہ بہترین غزلیں کہتے ہیں، بہترین نظمیں کہتے ہیں۔ ان کے کلام میں ایک چیز جو منفرد نظر آتی ہے وہ ان کا انقلابی لہجہ ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کی ملاقات ملک کے مشہور نوجوان شاعر جمیل اختر شفیق بھائی سے کرواتے ہیں۔ ان کے ہی ایک شعر سے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر ہے اور المیہ یہ ہے کہ شامل تھے وہ دنگائی میں، کام جن کا تھا فسادات پہ قابو رکھنا۔ جمیل بھائی، آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس چینل کے لیے مجھے اس لائق سمجھا کہ کچھ گفتگو کی جا سکے۔ جمیل بھائی، سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں مختصراً ناظرین کو بتائیں۔ آپ شروع تعلیم جو ہے وہ میری گاؤں سے ہی شروع ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں نے کلکتہ میں ایک بہت اچھا علمی ادارہ ہے، جامعہ قاسم العلوم کولو پاڑا خضر پور کلکتہ، وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد میں نے کچھ متوسطہ کی جو تعلیم ہوتی ہے ابتدائی عربی درجے کی، وہ میں نے بغل میں یہاں ہمارے سیتامڑھی ضلع میں ایک ادارہ ہے مدرسۃ العلوم الاسلامیہ مرول، تو وہاں میں نے کچھ تعلیم حاصل کی۔ بعد میں جامعہ ابن تیمیہ گیا، وہاں سے میں نے عالمیت مکمل کی۔ اس طریقے سے پھر اس کے بعد جاب میں آ گیا، عملی زندگی کا آغاز ہوا، اور دھیرے دھیرے اپنے کلام اور دوسری چیزوں کے حوالے آپ جیسے لوگوں تک پہنچا۔ جمیل بھائی، موجودہ مصروفیات کیا ہیں آپ کی ان دنوں؟ موجودہ مصروفیات یہ ہے کہ میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہوں، اور اس کے علاوہ قلم کاغذ سے تو بہت جذباتی، روحانی یا فطری رشتہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں لکھتا پڑھتا رہتا ہوں اخبارات کے لیے، رسائل کے لیے، یہی مصروفیت ہے۔ اردو زبان سے آپ کی دلچسپی کے کیا اسباب رہے ہیں؟ اردو زبان بنیادی طور پر یہ ہے کہ اردو زبان خود اپنے آپ میں اتنی میٹھی زبان ہے اور اچھی زبان ہے، صاف ستھری زبان ہے کہ اس سے کسی بھی آدمی کو دلچسپی ہو سکتی ہے۔ البتہ میری اگر دلچسپی کی بنیادی گفتگو کے بارے میں اگر آپ پوچھتے ہیں تو یہ ہے کہ بچپن سے چونکہ میں خوشگلو رہا اور مختلف چھوٹے بڑے پروگراموں میں گنگناتا رہا، اور بڑوں کی حوصلہ افزائیاں میرے حصے میں آئیں، تو اس طریقے سے شاعری سے باضابطہ روشناس ہونے سے پہلے میں اپنی آواز کے حوالے سے خود میں اتنی ساری نظمیں، نعتیں اور حمد وغیرہ پڑھ چکا تھا، یاد کر چکا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے اس طریقے سے دلچسپی پیدا ہوتی گئی۔ شروع میں یہ اردو اکیڈمی دہلی سے امنگ رسالہ نکلتا ہے، اس میں کہانیاں پڑھتا تھا، اور اس دور کے ذوق کا جو معیار تھا وہ دوسرا تھا، آج کے ذوق کا جو معیار ہے وہ دوسرا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اس دور میں بھی اردو پڑھتا تھا، آج بھی اردو پڑھتا ہوں۔ دھیرے دھیرے اسی طریقے سے شغف پیدا ہوتا گیا، اور پھر چھوٹے موٹے مشاعرے سننے کا شوق پیدا ہوا، اور پھر شاعری ہونے لگی اس طریقے سے۔ اچھا، شاعری کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا؟ شاعری کا اگر آغاز کہیں آپ تو 2004 میں، 2004 یا 2003 میں غالباً، میں اصل میں ہوا کیا کہ کچھ ایسی پریشانی ہوئی کہ میں گھر چھوڑ کر کے باہر بھاگ گیا، یو پی۔ تو وہاں پر میں نے 5-6 مہینہ ایسا گزرا کہ میں نے زیادہ نہ کسی سے میں گفتگو کرتا تھا، نہ میں بات کرتا تھا، اور مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاعری جو ہے نا وہ خود کلامی کا بھی نام ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس جب کوئی بزی رہنے کے یا پھر کیا کہتے ہیں کہ دلچسپی کا کوئی سامان نہیں ہوتا ہے تو آپس میں وہ خود سے ہم کلام ہوتا ہے، اور شاعری چونکہ بڑی صاف ستھری صنف ہے، تو اس طریقے سے میں نے 2004 میں، مجھے یاد آتا ہے کہ وہاں ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے وہاں بریلی میں، ٹانڈا بریلی میں، اس کا نام ہے المدرسۃ المحمدیہ عربیہ ٹانڈا بریلی۔ تو وہاں چھوٹے چھوٹے اشعار کبھی کبھی کہہ کر کے ہمارے ایک استاذ ہوتے تھے ابو البیان رفعت صاحب، وہ سدھارتھ نگر یو پی کے علاقے کے ہیں، تو ان سے میں کبھی کبھی ایک شعر دیتا تھا، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ شاعری میری ہو رہی یا نہیں ہو رہی، بلکہ میں ان کو دیتا تھا اور وہ کہتے تھے یہ تو شاعری ہے۔ جیسے سب سے پہلے میں نے ایک شعر ان کو دیا پہلی مرتبہ اصلاح کے لیے کہ تیرے چہرے کی نصرت سے بہت کچھ جان لیتا ہوں، تیرا جو بھی ارادہ ہے اسے پہچان لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا، ان کو دیا تو انہوں نے کہا یہ شاعری ہو گئی ہے، تو مجھے بھی خوشی ہوئی۔ اب ظاہر ہے اپنا ایک زندگی کی اپنی ایک سطح ہوتی ہے اسٹیج بائی اسٹیج، تو وہاں پہ لگا یار میں نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ اس کے بعد پھر اشعار وغیرہ کہنے لگا، پھر بیچ میں توقف ہو گیا، تو 3 سال 4 سال کچھ ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں رہا۔
बाज़ाब्ता तौर पे अगर आप बात कीजिएगा शायरी की तो 2006-7 से रसायल और अखबारात और दूसरे मैगज़ीन वगैरह में मेरी गज़लें शाये होने लगी और फिर अहबाब मिलते गए, बाज़ौक़ महफ़िलें मिलती गई और इस तरीके से शायरी मेरी आगे उस वक्त आपकी उम्र क्या थी 2006-4 में? 2006 और 4 में मैं एक अंदाजे के मुताबिक मेरी उम्र वही कोई 19-20 साल के करीब रही होगी। किसी की शागिर्दी में? नहीं, किसी की शागिर्दी में नहीं, बल्कि एक अलग सी जिद थी मेरे अंदर शुरू से, आज भी है। वो ये है कि मतलब उसको दूसरी ज़बान में ये कहें तो ओवर कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंस का कभी शिकार नहीं रहता उस माने में जिसको किब्र से करीब समझा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा अपने जहन से मैं तैयार करता था कि भैया हर आदमी क्या किसी के सीखने ही से सीखता है, ऐसा तो कोई तो होगा जो मौजूद जिसने आगाज़ किया होगा। अब यह है कि शायरी चूंकि इतनी हर चीज़ में अपने जहन के मुताबिक शायरी तलाशना, शायरी पढ़ना, उसको याद करना और फिर धीरे धीरे आदमी जब एक रास्ते पे चलने लगता है तो उसको एक एतमाद बहाल हो जाता है कि हाँ मेरी चीज़ किस कैटेगरी की है, किस सतह की है, तो इस तरीके से शुरू हो गया। शायरी, पसंदीदा सिन्फ़ शायरी कौन सी है? मेरी पसंदीदा सिन्फ़ शायरी गज़ल है। जाहिर सी बात है कि गज़ल में मुख्तलिफ मौज़ूआत को समो सकते हैं और मुझे लगता है कि शायद मुख्तलिफ इंसान के ज़हनी और फ़िक्री नफ्सियात और जज्बात को अल्फाज देने के लिए अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर हर चीज़ कही जा सकती हो तो वो गज़ल है। और गज़ल में आसानी से आदमी अपने जज्बों को रख लेता है। मतलब एक ही गज़ल में महबूब की बात भी हो रही है, एक ही गज़ल में फ़िक्र माशियात की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, फ़िक्र ज़माना है और मतलब क्या कहते हैं कि सरकार पे भी आप चोट कर सकते हैं, सिस्टम पे बातें कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब मुख्तलिफ जज्बों के मजमुए को जब शायरी गज़ल जब समझ लिया गया तो मुझे सिर्फ गज़ल जो है, गज़ल कहने में मुझे अच्छा लगता है और ये मेरी पसंदीदा तरीन सिर्फ। आपका एक मजमुआ कलाम भी है, कब आया और नाम क्या है इसका? मेरा मजमुआ कलाम 2018 में उर्दू डायरेक्टोरियल राजभाषा जो हुकूमत बिहार के तहत आता है तो वहाँ से एक मजमुआ कलाम मेरा धूप का मुसाफिर के नाम से शायर हुआ, शेरी मजमुआ। और कुछ हमारे जो पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे भी कह सकते हैं लोगों ने मोहब्बतें दी तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ भाई चलो एक हकीर सी कोशिश हो गई, सामने आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह किताबें लोगों तक पहुँची। जमील भाई, आपकी नज़र में शायरी का मयार क्या होना चाहिए? देखिए, शायरी का मयार मेरी नज़र में ये होना चाहिए कि भाई शायरी में जो चीज़ मतलब जाहिर है आप जब शायरी कर रहे हैं और आप अलग अलग जज्बों को अल्फाज दे रहे हैं और वो अल्फाज सिर्फ आपका अपना तो ज़रूर है लेकिन जो पहुंच रहा है जिन लोगों तक तो वो जाहिर है वो सभी लोगों का बन जाता है। शायरी वही है जो आदमी पढ़े और समझे तो उसको लगे कि यार ये मेरा भी दर्द है, ये मेरी भी कहानी है, मेरा भी किस्सा है। शायरी का मेयार मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। अलबत्ता ज़बान और उसका जो उसलूब है, जो उसका मेयार है, उसका पास रखते हुए जब शायरी होती है जितनी नफीस तो वो शायरी रूह तक पहुँचती है, दिल तक पहुँचती है। आप शायरी में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल या आसान? देखिए, असल में होता क्या है ना कि शायरी कहा जाता है कि भाई कठिन मुश्किल ज़बान की शायरी करना आसान है जी। मतलब ये है कि ख़ास किस्म के अल्फाज आपने याद कर लिए और आपने उसको अपने हिसाब से कर दिया, लेकिन सहल ज़बान में मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब गाड़ी को अगर आप स्पीड पे चलाते हैं तो स्पीड में चलाना तो आसान है लेकिन गाड़ी को मेंटेनेंस के साथ चलाइए ये बहुत मुश्किल होता है और ये तजर्बाकार आदमी कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी शायरी में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कठिन ज़रूर होते हैं, उसका मुतबादिल कोई सहल ऐसा नहीं मिलता है तो वहाँ पे कठिन अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है उसकी, जाहिर है आजकल की दुनिया है और दर्द वही है, हालात वही है, मौसम बदल रहे हैं, आहद बदल रहा है, तो उस हिसाब से मतलब शायरी में जितनी आसान और सहल ज़बान इस्तेमाल की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है और मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। कभी कभी मुझे ऐसे लोगों से काफ़ी कुफ्त महसूस होती है जो शायरी में इंतहाई दर्जे की गुमूज़ के कायल होते हैं। तो भैया फिर ये होता है कि मतलब वो खुद पढ़ रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं, तो जो बड़ी बड़ी बातें हार्ड लफ्ज़ों में कही जा सकती हैं वो सहल अल्फाज में भी शायरी की जा सकती है। इसलिए आप देखिएगा मेरी शायरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ऐसा लफ्ज़ आया है अचानक से। कभी कभार पढ़ते पढ़ते अगर आप बिल्कुल नवाज़मुदा है तो आपको कोई लफ्ज़ हार्ड लग जाए तो लग जाए, वरना उमूमी तौर पर मेरी शायरी में आपको बहुत सहल और सरल किस्म के शब्द अल्फाज मिलेंगे जो आप आसानी से समझ सकते हैं। आप अपनी शायरी को किस तौर पर देखते हैं और आपकी शायरी के बुनियादी मौज़ूआत क्या हैं?
شاعری کو میں کس طور پہ دیکھتا ہوں؟ شاعری کو میں اس طور پہ دیکھتا ہوں کہ بھائی شاعری جب میں کرتا ہوں، جب میں اپنے جذبوں کو الفاظ دیتا ہوں تو اپنی طبیعت میں ایک ہلکا پن کا احساس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اندر کا ایک بوجھ ہے۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ بھیا دیکھیے، دوسرے لوگ جو بغیر پڑھے ہوئے لوگ ہیں، جب ان کے اندر کی گھٹن، ان کے اندر کی چبھن جب الفاظ کی شکل لیتی ہے تو اس کا روپ دوسرا ہوتا ہے۔ جب ایک شاعر جو کہنا جانتا ہے یا ایک رائٹر لکھنا جانتا ہے، جب اس کے اندر کی گھٹن سامنے آتی ہے تو ایک خوبصورت سا لفظ بن جاتا ہے۔ تو شاعری کو میں اس طریقے سے لیتا ہوں، اور شاعری کے بنیادی موضوعات یہ ہے کہ چونکہ میں بھی اسی کائنات میں سانس لینے والا آدمی ہوں۔ اگر کوئی شاعر یہ محسوس کرتا ہے، کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی ماورائی دنیا کا میں آدمی ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ مجھے راہ چلتے ہوئے اگر کسی مزدور کی پیشانی سے نکلنے والا پسینہ اگر میرے اندر کی روح کو اگر تڑپائے گا تو ظاہر ہے میرے شاعری کے موضوعات وہ ہو جائیں گے۔ اگر میں چلتے ہوئے راستے میں اگر کسی رکشہ چالک کو دیکھتا ہوں کہ وہ پریشان ہے تو میری شاعری کے موضوعات وہ ہو جائیں گے۔ اگر سرکاریں، حکومتیں اگر لگتا ہے کہ جنتا کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہیں تو میری شاعری کے موضوعات وہ ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میری اپنی ذاتی زندگی میں اگر کوئی ایسے مسائل ہے، ایسی پریشانیاں آئیں گی تو میری شاعری کے موضوعات وہ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر مذہبی نقطۂ نظر سے کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ بھائی سماج میں کچھ لوگ مذہب سے دور ہیں، ظاہر ہے مذہب انسان کو شائستہ بناتا ہے، مذہب سے دور ہیں تو ہماری شاعری کے موضوعات ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کسی خاص ایک موضوع کو چن کر کے شاعری کروں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو اس کے لیے ایک الگ دنیا آباد کرنی ہوگی یا کچھ الگ سا کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس چلتی پھرتی دنیا میں مختلف رنگوں سے جڑے ہوئے لوگوں کے بیچ اگر سانس لے رہے ہیں تو ہماری شاعری کے الگ الگ موضوعات لازمن ہیں۔ ایک چیز آپ کے کلام میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے، وہ انقلابی لہجہ، آپ کی غزلوں میں انقلاب دیکھا جاتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ انقلاب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوجوان انقلابی نہیں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی رگوں میں دوڑ ہے، گرم خون کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ظاہر ہے نوجوان ہو، اب یہ جسم میں، خون میں جب تک گرمی ہے تو انقلابی شاعری ہوتی رہے گی۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے کہا کہ جب سرکاریں جب لوگوں کے ساتھ غلط کرتی ہیں یا کچھ ناانصافیاں ہوتی ہیں، عدالتیں اگر غلط کرتی ہیں یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اصولاً وہ غلط ہوا ہے یا قانون کے مطابق نہیں ہے یا پھر حقوق انسانی کے بالکل الگ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری شاعری انقلابی ہوگی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ بعض دفعہ تاریخ میں ایسے موڑ بھی آئے کہ جو کام بندوق، گولی اور توپوں سے نہیں کیا گیا وہ ہمارے لفظوں کی قوت نے قوموں کو بیدار کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی پروگرام وغیرہ جو چل رہا تھا NRC وغیرہ کے حوالے سے تو انقلابی شاعری ہی گونجی۔ حبیب جالب کے نظمیں، غزلیں اور نظمیں ان کی سنی گئی، فیض کی نظمیں گنگنائی گئی، اور ایک بڑے طبقے جو طبقہ بذات شاعری اردو شاعری سے قریب نہیں ہے ان لوگوں نے آواز دی اور سنی گئی ان کی غزلیں۔ تو ظاہر نوجوان ہونے کی حیثیت سے انقلابی شاعری ہوتی ہے۔ اردو کے مستقبل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اردو کے مستقبل کے حوالے سے عام طور پر ہر عہد میں آپ دیکھیے گا 50 سال کے بیچ میں جو تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے، ہر دور میں لوگوں نے نا امیدی، یاس اور قنوطیت کے نئے نئے قسم کی دیواریں اٹھائی ہیں اور لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن میں اردو کے حوالے سے کبھی بھی نا امید نہیں رہتا ہوں۔ اس لیے نا امید نہیں رہتا ہوں کہ چونکہ ظاہر ہے میں ایسا تو نہیں کہ میں پیدا ہوا اور کسی نے مجھے اردو کا عقل لا کر کے پلا دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولنے کے بعد میرے پاس زبانوں میں انگریزی زبان بھی آئی، ہندی بھی آئی، عربی بھی آئی، فارسی بھی آئی، اردو بھی آئی، لیکن میں اگر اردو کو بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں تو ظاہر ہے مجھ جیسے ہی گوشت پوست رکھنے والے لوگ دنیا میں زندگی جی رہے ہیں، ہمارے سماج میں جی رہے ہیں، ان کی الگ دنیا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اردو چونکہ ایسی زبان ہے کہ وہ مطلب کسی بھی بیساکھی کی محتاج نہیں ہے۔ آپ اس کو زنجیروں میں قید نہیں کر سکتے، دیواروں میں قید نہیں کر سکتے۔ حکومتیں لاٹھیاں برسا کر کے اردو کی آواز کو اور اردو کی تاثیر کو ختم کرنا چاہے تو کبھی نہیں کر سکتی۔ اردو خود اپنے آپ میں اتنی تاثیر رکھنے والی زبان ہے کہ آپ دیکھیے بحرین قطر جو جہاں بضابطہ اردو زبان کی کہیں بھی کوئی روشنی نہیں دکھائی دیتی ہے، وہاں کے لوگ باضابطہ اردو میں شاعری کر رہے ہیں۔ چین میں فیض پر بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے۔ آپ چلے جائیے، ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ ایک محترمہ مصر کی کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، ان کی زبان اردو نہیں ہے لیکن وہ اردو میں شاعری کر رہی ہیں۔ تو یہ اردو کی تاثیر ہے، وہ بھی اردو جو ہندوستان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اور جو لوگ بھی سنتے ہیں اس زبان کو، وجہ کیا ہے؟ اب کھانا میں الگ الگ ڈش بنا دیجئے تو اس کا مزہ، اور جب اسی ڈش کو ملا کے آپ بریانی بنا دیجیے الگ الگ چیزیں ڈال کے تو پھر اس کا مزہ، وہ دونوں مزہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو سمجھیے کہ سبھی چیزوں کے، سبھی ڈش کا اگر لطف لینا ہے،
صحیح زبان اور سبھی زبانوں کی اگر تاثیر آپ کو لینی ہے اور اس کی چاشنی سے اگر مستفید ہونا ہے اور احساسات اتنے گہرے ہو کہ دھیرے دھیرے آپ کی روح تک اثر انداز ہو، تو اردو سے زیادہ بہتر زبان میری نظروں میں نہیں ہے. اسی لیے اردو کا کبھی بھی ایسا موسم اور کبھی بھی ایسا ماحول نہیں بن سکتا ہے کہ اردو کے تعلق سے کوئی آدمی نا امید ہو سکے. دوسری کتاب آپ کی جس پر آپ کام کر رہے ہو آنے والی ہے؟ میں چونکہ بہت دنوں سے کام کر رہا ہوں، میں نے چونکہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ کہانیاں لکھی ہیں، لگ بھگ 400-500 سے زیادہ کہانیاں وہ ہوتی ہیں. اور میں شروع میں چونکہ کتاب لانے کا کوئی بس لکھ رہا تھا، جذبات تھے، نئے نئے موضوعات، نئے نئے تجربات کو الفاظ دیتا تھا. اس سال میری ایک کتاب جو ہے نا نثری مجموعہ، مطلب بچوں کے لیے لکھا تھا لیکن پڑھ کے بڑے بھی اپنے لیے اس میں سبق دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ زندگی کے عام تجربات سے جڑی ہوئی کہانیاں ہیں. تو فخر الدین علی احمد میموریل جو ایک بڑی سرگرم تنظیم ہے، ادبی تنظیم ہے وہاں اتر پردیش کی، وہاں سے میرا ایک مجموعہ کلام نثری مجموعہ اس سال منظور ہوا ہے. بہت ممکن ہے کہ 2021 کے کسی مہینے میں وہ منظر عام پہ آئے گا. اس کے علاوہ ہمارے سیتامڑھی ضلع جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، یہاں کے جو 50 سالوں میں بلکہ آزادی سے پہلے بھی جو شعراء اور جو جن ادبا کا یہاں پہ کارنامہ رہا ہے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ان لوگوں پہ بھی میں کام کر رہا ہوں اور باضابطہ تاریخ ان کی مرتب کرنے کی پوری کوشش جاری ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب وہ کچھ مذہبی موضوعات پر بھی کتابیں ہیں، لگ بھگ 7-8 کتابیں ایسی ہیں جس کا مسودہ میرے پاس جو لکھ چکا ہے اور جو طبع ہو چکی ہیں، جو تحریریں، ان کا انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ ساری کتابیں آپ کے سامنے آئیں گی. جمیل بھائی، نئے لکھنے والوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، نئے لکھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ فارمولہ نہیں. اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو محنت کیجیے. اگر آپ نے کم محنت میں زیادہ اجرت کی امید باندھ لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حماقت اور بیوقوفی کے بہت ایک الگ سی بستی میں سانس لے رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑی مشہور شخصیت تھی، ان کی سیرت النبی میں بہت اچھا ان کا کوپریٹ رہا. علامہ شبلی کے خصوصی شاگرد تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں آپ کی طرح لکھاری بننا چاہتا ہوں، مضمون نگار بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ علامہ شبلی نے کہا کہ بھائی تم نے کبھی پانی گلاس میں بھرتے ہوئے دیکھا؟ بولا ہاں. جب بھر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے ابلنے لگتا ہے. تو کہا کہ تم اتنا پڑھو کہ تمہارے اندر سے ابلنے لگے. تو میں بھی نئی نسل کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ 100 پیج پڑھیے تب ایک پیج لکھیے. یہ نہیں کہ ایک پیج پڑھیے اور 100 پیج لکھنے بیٹھ گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ لٹریچر، قلم کاغذ کے حوالے سے کوئی نمایاں کارکردگی انجام نہیں دے سکتے. جمیل بھائی، آخری ناظرین کے لیے کچھ منتخب اشعار یہ ہیں کہ حال اچھا ہے تو اب پوچھ رہی ہے دنیا، حال اچھا ہے تو اب پوچھ رہی ہے دنیا، زندہ رہنے کا سبب پوچھ رہی ہے دنیا. حال اچھا ہے تو اب پوچھ رہی ہے دنیا، زندہ رہنے کا سبب پوچھ رہی ہے دنیا. خود سے چل کر میں بلندی پہ چلا آیا جب، مسئلہ یہ ہے کہ تب پوچھ رہی ہے دنیا. اور میں نے کبھی کہا تھا کہ کسی کو پاکے محبت کی انتہا کر کے، کسی کو پاکے محبت کی انتہا کر کے ملا ہو کچھ تو بتاؤ وفا وفا کر کے. کسی کو پاکے محبت کی انتہا کر کے ملا ہو کچھ تو بتاؤ وفا وفا کر کے. جہاں جہاں سے مٹائے گی مجھ کو یہ دنیا، وہاں وہاں سے میں ابھروں گا کچھ نیا کر کے. اور اسی طریقے سے میں نے کبھی شعر کہا تھا کہ انا کی قید سے نکلوں وفا کو عام کروں، انا کی قید سے نکلوں وفا کو عام کروں، گلے وہ بڑھ کے لگائے تو احترام کروں. انا کی قید سے نکلوں وفا کو عام کروں، گلے وہ بڑھ کے لگائے تو احترام کروں. میں جان بوجھ کے اس شخص سے نہیں ملتا، وہ چاہتا ہے کہ میں ہی اسے سلام کروں. میں جان بوجھ کے اس شخص سے نہیں ملتا، وہ چاہتا ہے کہ میں ہی اسے سلام کروں. مجھے ہے ان سے محبت تو اس کا کیا مطلب، مجھے ہے ان سے محبت تو اس کا کیا مطلب، وہ جیسا چاہتے ہیں میں بھی ویسا کام کروں. مجھے ہے ان سے محبت تو اس کا کیا مطلب، وہ جیسا چاہتے ہیں میں بھی ویسا کام کروں. اور ایک غزل سے چند اشعار میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دے تو میں ترنم میں پڑھ دیتا ہوں، چونکہ ترنم میں ایک خاص حلقہ باضابطہ مجھے جانتا ہے، اس لیے میں سنانا چاہتا ہوں کچھ اشعار. ملن کی شب ہے قریب آؤ، گئے دنوں کا حساب کر لوں. ملن کی شب ہے قریب آؤ، گئے دنوں کا حساب کر لوں. ملن کی شب ہے قریب آؤ، گئے دنوں کا حساب کر لوں، گئے دنوں
کا حساب کر لوں، حیا کی چادر اتار پھینکو، میں ختم ساری کتاب کر لوں۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، ہے کیا ضروری کہ جام چھلکے، گلاس ٹوٹے تو لطف آئے، ہے کیا ضروری کہ جام چھلکے، گلاس ٹوٹے تو لطف آئے، اگر ہو شامل تیرا کرم تو میں چائے کو بھی شراب کر لوں، اگر ہو شامل تیرا کرم تو میں چائے کو بھی شراب کر لوں۔ اور یہ شعر خاص طور سے میرے مزاج کی ترجمانی کرنے والا شعر ہے۔ ملن کی شب ہے قریب آؤ، گئے دنوں کا حساب کر لوں، اگر تو کہہ دے تو جان دے دوں، مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، اگر تو کہہ دے تو جان دے دوں، مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، کہ تیرے لہجے میں بات کر کے میں اپنا لہجہ خراب کر لوں، کہ تیرے لہجے میں بات کر کے میں اپنا لہجہ خراب کر لوں۔ اور یہ شعر بھی میرے مزاج کی ترجمانی کرے گا، سنیے گا۔ ملن کی شب ہے قریب آؤ، گئے دنوں کا حساب کر لوں، تیری طرح سے ضمیر میرا ابھی بھی مردہ نہیں ہوا ہے، تیری طرح سے ضمیر میرا ابھی بھی مردہ نہیں ہوا ہے، ابھی بھی مردہ نہیں ہوا ہے، وگر نہ چاہوں تو نام اپنے نہ جانے کتنے خطاب کر لوں، ملن کی شب ہے قریب آؤ، گئے دنوں کا حساب کر لوں۔ جمیل بھائی بہت بہت شکریہ، اللہ نے کیا بہترین لطف آواز دی ہے آپ کو۔ جمیل بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور میں بہت نیک تمنائیں اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی کوششوں کو، چونکہ میں نے جس مقصد کے لیے اور جن ارادوں کے تحت اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور جو چیزیں میں کہتا ہوں، بولتا ہوں، لکھتا ہوں، اور ان چیزوں اور ان تصورات سے لبریز ہو کر جب آپ نئے قسم کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، نئے تو نہیں کہہ سکتا ہوں معاصرین کے لیے، لیکن پھر بھی چونکہ آپ میرے سے جونیئر ہوں گے تو کہہ سکتا ہوں کہ نئے قسم کے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں تو میرے اندر ذاتی طور پر ایک الگ قسم کی قوت کا احساس ہوتا ہے، آنکھوں میں مطلب وہ جو ٹمٹماتی ہوئی جو امید کا جو چراغ گل ہوتا ہوا ہے، اس کے اندر کہیں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں بہت خاص طور سے سفیر ادب اور یہ سفیر ادب کے خاص سرگرم ذمہ دار عزیز گرامی سفیر صدیقی کو میں خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بھی کہ آپ نے وقت نکال کر کے مجھے اس لائق سمجھا۔